السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ پی ٹی آئی میں اختلافات کا جن بوتل سے باہر آ گیا اور اب سینٹ انتخابات پرائم منسٹر عمران خان کے لیے ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے، کیونکہ ہر روز کوئی نہ کوئی چیز ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس سے عمران خان کی پریشانیاں کم ہونے کی بجائے بڑھتی جاتی ہیں۔ اور جب انسان کسی اس مسئلے میں پڑ جاتا ہے نا بعض دفعہ، تو پھر وہ سدھیاں بھی پٹھیاں پہن لگ پہنتی ہیں۔ تو یہ کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پہلے انہوں نے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے ریفرنس دیا، پھر آرڈیننس دیا، اور پھر سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونے کے لیے انہوں نے وہ ویڈیوز بھی لیک کی جو 2018 کے سینٹ انتخابات کے حوالے سے تھیں۔ لیکن اس کے باوجود جیسے ہی ویڈیو لیکس آئیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بعد بھی یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ پی ٹی آئی کے ہی امیدواروں نے پی ٹی آئی کے ہی اراکین اسمبلی کو پیسے دیے تھے۔ لیکن معاملات ابھی اس سے بھی تھما نہیں ہے، اور داؤد سلیمانی کے بعد اب ایک اور گروپ سامنے آ گیا ہے، اور جس نے یہ کہا ہے کہ ہم سینٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ووٹ ہی نہیں دیں گے، بلکہ بہت جلد جو ہے پارٹی وہ چھوڑ دیں گے۔ اب مظفر گڑھ سے رکن اسمبلی تھے خرم لغاری صاحب، انہوں نے وہ پہلے ایک ٹاسک فورس کے چیئرمین تھے مہنگائی کے حوالے سے، انہوں نے پہلے اس سے استعفیٰ دیا، اور کل انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں، اور میرے ساتھ اور 5 لوگ ہیں جو ہم پی ٹی آئی کی پالیسیز سے بالکل اختلاف رکھتے ہیں ان کی، اور عمران خان نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ وعدہ خلافی کی ہے، دھوکہ دیا ہے۔ وہ یوتھ کی بات کرتے رہے تھے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے یوتھ کو ہی نظر انداز کر دیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خرم لغاری صاحب آزاد حیثیت سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا۔ جہانگیر ترین کے کہنے پر یہ لوگ جو ہے جہانگیر ترین کے ہی جیٹ میں بیٹھ کے اسلام آباد آئے تھے اور بنی گالہ میں عمران خان سے ملے تھے اور پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا تھا۔ لیکن جو چیزیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب انسان پرابلم میں آتا ہے تو پھر ہر ایک معاملہ غلط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے جہانگیر ترین کے بارے میں واپسی کے حوالے سے باتیں چلیں، پرویز خٹک سامنے آئے، پرویز خٹک نے ایک سلمان خان کے انداز میں دبنگ بیان دیا اور اس کے بعد وہاں سے پیچھے ہٹے، اور پھر اب جو ویڈیو لیکس آئی ہیں اس سے پھر پرویز خٹک کے کردار پر انگلیاں اٹھ گئیں، اور مجھے یہ اس طرح لگ رہا ہے جیسے پی ٹی آئی کو پھر ایک مرتبہ جہانگیر ترین کی واپسی کے لیے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر بہت جلد ان کی واپسی ہو جائے گی۔ آج پھر عمران خان نے صورتحال میں اجلاس بلایا ہے، وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں ان میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ لیکن جو ڈیولپمنٹس اس وقت تک ہو رہی ہیں وہاں پر پنجاب کے اندر جس قسم کی اب پی ٹی آئی کو صورتحال کا سامنا ہے، تو مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے پنجاب اسمبلی ہی پی ٹی آئی کے امیدواروں کے لیے قبرستان ثابت ہوگی، اور چونکہ وہ جس قسم کے امیدواروں کو لے کے آ رہے ہیں سامنے، ان امیدواروں کو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ووٹ دینے پر تیار نہیں ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو 2018 کے ہی الیکشن میں دوں گا، جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے زبیر گل کو سینٹ کا الیکشن کے لیے ٹکٹ دی تھی، لیکن چونکہ اراکین اسمبلی اس نامینیشن کو ایز کینڈیڈیٹ سینٹ پسند نہیں کر رہے تھے، لہٰذا زبیر گل صاحب ہار گئے تھے، اور چودھری سرور جو اس وقت گورنر پنجاب ہیں وہ سینٹ کا الیکشن جیت گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ گھوٹالہ تو ہوا تھا، لیکن اس گڑبڑ گھوٹالہ کو آج اس کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا جا رہا۔ اب عمران خان نے کیا کیا ہے کہ عمران خان نے اس ساری صورتحال کو سنبھالنے کے لیے چونکہ عثمان بزدار پر یا شہزاد اکبر پر تو وہ تکیہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جس قسم کی ان کی پالیٹکس ہے اور جس طریقے سے ان کی پولیٹیکل اپروچ ہے، اس سے تو معاملات سنبھلیں گے نہیں، کیونکہ الجھیں گے۔ عثمان بزدار کو تو خیر بالکل بھی سیاست کی سوجھ بوجھ نہیں ہے، تو ایک مرتبہ پھر عمران خان کو چودھریوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے ہیں، اور عمران خان نے یہ اندرونی اختلافات جو داؤد سلیمانی کے حوالے سے ہے اور جو خرم لغاری کے حوالے سے ہے، ایک مرتبہ پھر چودھری پرویز الہی کو یہ ذمہ داری دی ہے، ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ میرے معاملات کو سنبھالو، ان لوگوں سے رابطہ کرو، ان لوگوں کو منانے کی کوشش کرو، اختلافات دور کرنے کی کوشش کرو، ان کو کوئی اور دوبارہ سبز باغ دکھاؤ تاکہ ہمیں پنجاب کے اندر ایک مرتبہ پھر ناکامی کا سامنا نہ دیکھنا پڑے، اور ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہماری خواہشات ہیں، اس کے مطابق ہمیں نتائج مل سکیں۔ اب پرویز الہی کے پاس بھی بڑی عجیب سی سچویشن ہے، کیونکہ پرویز الہی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چونکہ ان کے انٹریکشن ہے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ، اور پرویز الہی کا چونکہ لوگ عزت بھی کرتے ہیں، سیاست بڑی سوجھ بوجھ ہے، اچھے انسان ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پرویز الہی نے پہلے بھی خواجہ داؤد سلیمانی کا عثمان بزدار کے ساتھ پیچ اپ کرایا تھا،
اور اس دوران جو ان کے معاملات طے ہوئے تھے، جن جن معاملات پر اتفاق ہوا تھا اور جو کچھ دو کے معاملات ہوئے تھے، تو اس دن سے لے کر اب تک عثمان بزدار صاحب نے اس ایگریمنٹ پر عمل نہیں کیا، اور جس پر پرویز الہی بھی بڑے ناراض ہیں کہ میرے موجودگی کے اندر کچھ باتیں طے ہوئی تھیں اور وہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب میں کس منہ سے ان لوگوں کو دوبارہ کہوں کہ آؤ بیٹھو میرے ساتھ بات کرو؟ تو وہ ان کے لیے بھی ایک مخمصہ موجود ہے، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کی کشتی میں سوراخ ہے کوئی، ان کے اپنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ان کو کام نہ کرنے دے رہے ہیں اور نہ ہی ان کی کسی پالیسی پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب بھی کسی جگہ سے بھی کوئی تھوڑی سی بھی پیش رفت ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پیش رفت کو کسی نہ کسی طریقے سے رول بیک کیا جائے، ان کو واپس لے کے آیا جائے۔ اور پرویز الہی کے لیے بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اب ان کو دوبارہ نئے سرے سے داؤد سلیمانی، خرم لغاری اور ان کے گروپ کو انگیج کرنا ہے۔ سینٹ الیکشن کے شیڈول کا بھی آج اعلان ہو گیا ہے، اور 11 یا 12 تاریخ سے نامینیشن پیپرز کی وصولی کا عمل بھی شروع ہو جائے گا، ریفرنس بھی جاری ہے۔ ایک عجیب سی کھچڑی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ پک گئی ہے، اور اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا کہ اب آگے کس طرف سے جانا پڑے گا اور کس طرف سے نہیں جانا پڑے گا۔ جہانگیر ترین کی پنجاب کی پولیٹکس کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے، اور عمران خان کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو پنجاب کے تخت پر بٹھانے میں ان کا بہت ہی امپورٹنٹ رول رہا ہے۔ اب اس کے رول سے ہم اختلاف کریں، ان کے کردار سے اختلاف کریں، شوگر مافیا کے اندر ان کو گردانے جو مرضی کریں، لیکن جہاں تک ہم صرف پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کریں اور پی ٹی آئی کی پولیٹکس کے اندر دیکھیں، تو پی ٹی آئی کی پولیٹکس کے اندر جہانگیر ترین کی امپورٹنس سے انکار کرنا بالکل ہی ممکن نہیں ہے۔ اور اب جب جہانگیر ترین موجود نہیں ہیں پارٹی کے اندر، یا اگر ہم اس کو اس طریقے سے کہہ دیں کہ وہ پارٹی کے اندر اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہیں، سائیڈ لائن کر دیے گئے ہیں اور سائیڈ لائن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے سٹیچر کا کوئی ایک ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا جو معاملات کو سنبھال سکے اور سب کو آن بورڈ کر سکے، کسی کو دبکا مار دے، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھے، اچھا یار چھٹ پڑے گل یا لگے، اس قسم کا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ اور یہی وہ مجبوری ہے جو عمران خان کو ہر ایک سیاسی مسئلے کے اندر اس کو درپیش ہے کہ کوئی ایک ایسی شخصیت نہیں ہے جس کو وہ آگے کر کے معاملات کو سنبھال سکے۔ گورنر سرور ہے، لیکن اب ان کا چونکہ انتظامی رول ہے، وہ پریزیڈنٹ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں صوبے کے اندر، اور ان کی یہ آئینی گنجائش نہیں ہے کہ وہ سیاسی مسائل کو حل کر سکیں۔ عثمان بزدار کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ معاملات کو سنبھال سکے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو اب اس موقع پر چودھریوں کا خیال آتا ہے۔ وہ بار بار چودھریوں کے در پہ جاتے ہیں اور بار بار چودھریوں کے سامنے ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، ان کی منت سماجت کرنی پڑتی ہے، ان کو اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کرنا پڑتی ہے، اور چودھری ہی اگر اس سارے معاملات کو انہوں نے سنبھالنا ہے تو پھر بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی فیوچر کے اندر عمران خان کے اندر، کیونکہ وہ جیسے جیسے زیر بار ہوتے رہیں گے، ان کے احسان مند رہیں گے، تو پھر آگے ان کے لیے معاملات کو چلانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور سینٹ الیکشن کے اندر اکثریت حاصل کرنا عمران خان کے لیے ایک ایسا خواب ہے جس کی وہ ہر حال میں تعبیر چاہتے ہیں، کیونکہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی قانون سازی کریں جسے اپوزیشن کو بالکل ہی دیوار سے لگا دیں، ان کو ایسا اسکرو اپ کریں کہ ان کی آواز نہ نکلے، ایسی لیجسلیشن کریں جس سے ایک شکنجہ کسا جائے پورے اپوزیشن کے اوپر، کیونکہ وہ اپوزیشن اسپیسیفک قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ ایسا نہیں کر پائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کی فرسٹریشن بڑھتی چلے جائے گی، اور یہی وہ فرسٹریشن ہے جس کے بارے میں فواد چودھری نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ پہلے تو عمران خان کو غصہ نہیں آتا تھا، اب بات پہ ان کو غصہ آتا ہے، تو غصہ تو آئے گا۔ ایک طرف پرفارمنس نہیں ہے، ایک طرف گورننس کا برا حال ہے، دوسری طرف لوگ سڑکوں پر ہیں، سرکاری ملازمین کے ساتھ جو کل ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، کئی مرتبہ میں آپ کو کل بتا چکا ہوں یہ ساری صورتحال۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پولیٹیکل ٹرموائل ان کے لیے ڈیولپ ہو گیا ہے، اس میں سے ان کے لیے باہر نکلنا اب میرا خیال ہے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سینٹ الیکشن عمران خان کے لیے ایک ایسا مارک ہے جو اس کو سر کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔